اللہ 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 اللہ۔ دو نفسیاتی بیماریاں اور ان کا علاج۔ حب مال اور حب جاہ، یہ دونوں قلب کی ایسی بیماریاں ہیں جن کے باعث انسان کی دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی اجیرن ہو جاتی، اور غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ انسانی تاریخ میں اب تک جتنی انسانیت سوز لڑائیاں لڑی گئی ہیں اور جو فساد برپا ہوئے، ان میں سے اکثر و بیشتر کو انہی دو بیماریوں نے جنم دیا۔ کون سی بیماریاں؟ مال کی محبت اور منصب جاہ کی محبت۔ یہ دو بیماریاں ایسی ہیں، دنیا میں جتنی لڑائیاں لڑی جاتی ہیں وہ انہی کی پیداوار ہے۔ حب مال کے نتائج یہ نکلتے ہیں: نمبر 1، کنجوسی اور بخل پیدا ہوتا ہے۔ جس کے پاس مال آتا ہے اس کے اندر کنجوسی پیدا ہو جاتی ہے، جس کا ایک قومی نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی دولت قوم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ دوسرا نقصان خود اس کی ذات کو پہنچتا ہے کہ معاشرے میں کوئی ایسے شخص کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا۔ کنجوس کو کون بھی اچھی نظر سے نہیں، کنجوس مکھی چوس کو۔ نمبر 2، خود غرضی پیدا ہوتی ہے، جو مال کی ہوس کو پورا کرنے کے لیے اسے اشیاء میں ملاوٹ، ناپ تول میں کمی، رشوت ستانی، مکر و فریب اور دغا بازی کے نت نئے حلیے سجھاتی ہے۔ وہ اپنی تجوری پہلے سے زیادہ بھرنے کے لیے دوسروں کا خون نچوڑ لینا چاہتا ہے۔ بالآخر سرمایہ دار مزدور کے جھگڑے جنم لیتے۔ خود غرضی پیدا ہوگی تو ابھی وہ خالی اپنی زندگی سوچتا ہے، سب کا نچوڑنا سوچتا ہے۔ نمبر 3، ایسے شخص کو کتنا ہی مال مل جائے لیکن مزید کمانے کی دھن ایسی سوار ہوتی ہے کہ تفریح اور آرام کے وقت بھی یہی بے چینی اسے کھائے جاتی ہے کہ کسی طرح اپنے سرمایہ میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کرو۔ بالآخر جو مال اس کے آرام اور راحت کا ذریعہ بنتا وہ اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ چوتھے، حق بات خواہ کتنی ہی روشن ہو کر سامنے آ جائے مگر وہ ایسی کسی بات کو ماننے کی ہمت نہیں کرتا جو اس کے ہوس مال سے متصادم ہے۔ یہ تمام چیزیں بالآخر پورے معاشرے کا امن و چین برباد کر ڈالتی ہیں۔ غور کیا جائے تو قریب قریب یہی حال حب جاہ کا نظر آئے گا کہ اس کے نتیجے میں تکبر، خود غرضی، حقوق کی پامالی، ہوس اقتدار، اس کے لیے خون ریزیاں لڑائیاں اور اسی طرح کی بے شمار انسانی سوز خرابیاں جنم لیتی ہیں جو بالآخر دنیا کو دوزخ بنا کر چھوڑتی ہیں۔ ان دونوں بیماریوں کا علاج قرآن کریم نے یہ تجویز فرمایا: وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد لو صبر اور نماز سے، یعنی صبر اختیار کرو، یعنی اپنی لذت و شہوات پر قابو حاصل کرو۔ اس سے مال کی محبت گھٹ جائے گی، کیونکہ مال کی محبت اسی لیے پیدا ہوتی ہے کہ مال لذات و شہوات کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب ان لذات و خواہشات کی اندھا دھند پیروی چھوڑنے پر ہمت باندھ لو گے تو شروع میں اگرچہ شاخ اور گرا نظر آئے گا، لیکن رفتہ رفتہ یہ خواہشات اعتدال پر آ جائیں گے اور اعتدال تمہاری عادت بن جائے تو پھر مال کی فراوانی کی ضرورت نہ رہے گی، نہ اس کی محبت ایسے غالب آئے گی کہ اپنے نفع نقصان سے اندھا کر دے، اور نماز سے حب جاہ کم ہو جائے گی، کیونکہ نماز میں ظاہری اور باطنی ہر طرح کی عاجزی اور پستی ہے۔ جب نماز کو صحیح ادا کرنے کی عادت ہو جائے گی
تو ہر وقت اللہ کے سامنے اپنے عاجزی اور پستی کا تصور رہنے لگے گا، جس سے تکبر و غرور اور حب جاہ ہٹ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان بیماریوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ